آج فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے کہ امام کے پیچھے اگر ہم کھڑے ہیں تو کیا ہمیں نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اس میں ہمارے لوگوں کا عجیب سا ماحول ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر قرآن اور حدیث کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو کسی کے ساتھ جا کر گفتگو کرنی ہے، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ، کسی افسر کے ساتھ، تو اگر 10 بندے چل کر جاتے ہیں، 2 بندے چل کر جاتے ہیں تو پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ جا کر بات کس نے کرنی ہے، افسر کے ساتھ بات کس نے کرنی ہے۔ اب ایک بندہ جا کر وہاں بات کرتا ہے، ایک بندہ۔ اگر سارے بولنا شروع کر دیں تو کیا کریں گے، دفتر سے نکال دیں گے۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے مناظرے کے آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ امام کے پیچھے قرآن پاک پڑھنا، قرات کرنا، یہ مطلق طور پر منع ہے۔ قرآن نے بھی منع کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا، صحابہ کرام بھی منع کرتے تھے۔ آئیے ذرا سنیے قرآن پاک سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آئیے سورہ اعراف آیت نمبر 204، خالق کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر مفسرین کرام نے اس پر اجماع نقل فرمایا ہے، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا۔ یہ آیت مقدسہ نماز کے بارے میں اتری ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو نا تو نماز پڑھتے ہوئے امام کے پیچھے تم نے قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ امام کے پیچھے تم نے خاموش رہنا ہے۔ اس میں امام رازی کی تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے، امام آلوسی کی تفسیر روح المعانی کے حوالے دینے جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ یہ آیت مقدسہ آپ پڑھ لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو، سنو اور چپ رہو تاکہ تمہارے پر رحم کیا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم حاصل کرنے کا سبب نماز کے اندر چپ رہنا ہے۔ آگے ذرا سنیے، یہاں پر میں حدیث مبارکہ کی طرف آپ کو لے کر چلنا چاہوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صلاتکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین وان قتادہ واذا قرأ فانصتوا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کا ارادہ کر لو نا تو پھر ایک بندے کو امام بنا دو، ایک بندہ تمہارا امام بننا چاہیے۔ یہ ویسے بھی سفر کے آداب میں سے ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز کا خیال بھی رکھنا ہے۔ سفر میں جاتے ہوئے اگر 2 بندے ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو ایک امام بن جائے اور دوسرا مقتدی بن جائے۔ اب جب ایک امام بن گیا تو پھر اس کے لیے نماز کا طریقہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم نے تکبیر کہنی ہے۔ اور حضرت قتادہ یہاں پر لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید روایت فرماتے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ، امام کی قرات کے اوپر تم نے چپ رہنا ہے۔ اب یہ پہلی حدیث پاک اور پھر دوسری حدیث پاک بھی سنیے، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مقابلے کے لیے نہیں بنایا جاتا، برابری کے لیے نہیں بنایا جاتا، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جب وہ امام تم نے مان لیا، جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو تم چپ ہو جاؤ۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک بھی سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مقتدی بن کر کسی امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، کسی کو جب امام مان لے تو اب اس کو اتنا احساس ہونا چاہیے، اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے، امام کی تلاوت ہی اس کی تلاوت ہے، اتنا تو تجھے امام پر اعتماد ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ہم اعتماد کریں نہ کریں، لیکن نماز میں امام تو ویسے امام ہی ہوتا ہے نا، ہر اعتبار سے امام کی ہمیں اقتداء کرنی ہے، لیکن ہمارا مزاج کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، فقط امام جو ہے وہ 2 رکعتوں کا امام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو 2 رکعتوں کا ہی مان لو، 2 رکعتوں کا مان لو، تو 2 رکعتوں کا جو امام ہے اس کا جب قرات کر رہا ہے تو مدینے والے ماہی نے فرمایا ہون پیچھے بولی نا، جدوں او رب دا کلام پڑھدا پیا تو چپ رہی۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فلیؤمکم احدکم واذا قرأ فانصتوا، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نماز پڑھ کر دکھاتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مجمع زیادہ تھا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے اوپر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز شروع فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اونچا تھا نا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا شروع کی تاکہ میرے پچھلے مقتدی بھی، میرے پچھلے غلام بھی دیکھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سجدہ کا موقع آیا تو نیچے اترے، اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ اور رکوع فرمایا، ورنہ باقی ادائیں نماز کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے اوپر ادا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آقا نے ہمیں نماز سکھائی، اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، اکیلے اکیلے نماز نہ پڑھا کرو، مل کر نماز پڑھا کرو، ایک بندے کو امام بنا لیا کرو۔ اب ایک بندہ جب امام بن جائے، جب امام مان لیا تو فَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات کرے تو پھر تم چپ ہو کر سنا کرو، چپ ہو کر سنا کرو۔ اب یہاں پر یہ حدیث پاک جب ہم نے سن لی تو آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک کہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے اپنے دور میں۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ منع کرتے تھے کہ نہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے۔ یہاں پر کیا ہے کہا جاتا ہے کہ جناب نہیں جی چلو، اور جب امام پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے اس وقت تو کیا کرنا چاہیے؟ چپ رہنا چاہیے۔ جب امام اونچی نہیں پڑھ رہا، آہستہ پڑھ رہا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام رازی کی تفسیر کے اندر پڑھ لیں، امام آلوسی اور مطلق مفسرین کی تفاسیر کے اندر آپ پڑھ لیں، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت عام ہے، چاہے امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ پڑھ رہا ہے، ہر اعتبار سے قراءۃ الامام لہو قراءہ، امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے۔ آئیے ذرا میں یہاں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا پہلے یہ حدیث پاک سنیے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن کاش ہمیں حضرت علی کا مذہب بھی سمجھ آ جائے، حضرت علی کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے، حضرت علی کی ولایت کے ساتھ محبت کرنے والے حضرت علی کی امامت کو بھی، علم کو بھی مان کر عمل کر لینا۔ یہاں پر فرماتے اخبرنی اشیاخنا، عبد الرحمن بن زید کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، حضرت علی فرماتے جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے، فاتحہ پڑھے دوسرا تلاوت کرے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، فلا صلاۃ لہ، اس کی سرے سے نماز ہی نہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَخْبَرَنِي موسیٰ بن عقبہ ان رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الامام، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے اربع جناب صدیق اکبر، جناب سیدنا عمر، جناب سیدنا عثمان غنی، حضرت علی کا ذکر تو پہلے آ گیا نا، فرمایا یہ چاروں بزرگ کیا کرتے تھے، یہ منع کرتے تھے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ دوسری قرات۔ اب اس کے بعد آخر میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک بیان کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا، اتنا ہی کافی ہے، صبح کے درس میں اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب حضرات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کی، نماز پڑھا کر جب میرے پاک نبی نے سلام پھیرا نا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اور بیلیو میرے پیچھے کیا تم قرات کر رہے تھے؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہاں میرے نبی۔ یہاں حضرت عبادہ ابن صامت کے الفاظ ہیں ثقلت علیہ صلاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز بھاری ہو گئی، یعنی امام کے پیچھے اگر قرات کرو گے نا تو امام کے اوپر اس کا سائیڈ ایفیکٹ اثر ہوتا ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی کہتا ہوں میرے لیے نماز مشکل کیوں ہو رہی ہے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بھی ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، پیچھے رخ کیا، فرمایا کہ تم میں سے کون تھا جو میرے پیچھے قرات کر رہا تھا؟ سارے چپ۔ پھر پوچھا کون تھا جو میرے پیچھے قرات کر رہا تھا؟ پھر سارے چپ۔ تیسری دفعہ جب پوچھا ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں قرات کر رہا تھا لیکن میرا ارادہ کوئی غلط نہ تھا، فقط اللہ کی عبادت تھی، اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں بھی سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ نماز کے اندر کھینچا تانی کون کر رہا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہمارے لیے بالکل واضح ہیں کہ امام کے پیچھے نماز کے اندر قرات نہیں کرنی، نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ دوسری کوئی قرات کرنی ہے۔ اور یہ حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ لہ، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک بات آخر میں وہ یہ کہ ہم نے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کافر کے نعرے ہمارا کام نہیں ہے، اور یہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن ہم نے اپنا مسلک اپنا رستہ سیدھا کرنا ہے، اور کوئی ساتھ کھڑا ہوا پڑھ رہا ہے اس کے گریبان سے نہیں پکڑنا۔ ہمارا کام ہے درس دینا، ہم نے درس دے دیا، ساڑھا کم قرآن سنا، کوئی مننے یا نہ مننے دوویں جہانے برباد ہوتی جڑا حد قرآن دی بن۔ ہم نے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ شکیل احمد شاہ صاحب کو اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔